بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین کرام اور ناظرین، آپ کو اردو ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو ادب کی بات کرنے سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اردو کی، تو دیکھا جائے تو اردو ایک زبان ہے۔ اگر مضامین میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اردو کو ایک لینگویج، ایک زبان کا درجہ حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ زبان کیا ہوتی ہے، ایک لینگویج کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ جہاں بھی انسانوں نے آپس میں بات کرنی ہو، ایک دوسرے کو کچھ سمجھانا ہو یا دوسرے کی بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہوں، تو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم ایک ہی میڈیم میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح زبانوں میں آپس میں اگر تضاد ہو تو ایک تامل بولنے والا انسان کبھی بھی ایک پشتو بولنے والے آدمی کی بات نہیں سمجھ پائے گا۔ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے ایک ایسی زبان چاہیے ہوتی ہے جو دونوں سمجھتے ہوں۔ تو یہ ایک معاشرتی ضرورت ہوتی ہے زبان، اور زبان کا جنم، زبان کی شروعات یقیناً ایک معاشرتی ضرورت ہوتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب مختلف علاقوں سے لوگ آ کے آباد ہوئے، فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے، خلجی آئے، مغل آئے، مختلف قسم کی تہذیبیں آپس میں ملی، تو وہاں جو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے جو میڈیم چاہیے تھا، تو وقت نے ایک نئی زبان کو جنم دیا جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ اردو زبان کو ہم دو حصوں میں اگر تقسیم کریں تو ایک اردو ادب اور دوسرا ہے قواعد و انشاء۔ قواعد و انشاء وہ سٹریم لائنز ہوتی ہیں، وہ رہنما اصول ہوتے ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہوئے کوئی بھی زبان میں اس کو بولتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، اور یہی اس زبان کی خوبصورتی کا ضامن ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کسی بھی زبان میں، لینگویج میں، اس کا ادب، یا جسے ہم لٹریچر بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ کسی زبان میں جو کچھ بھی لکھا جا چکا ہوتا ہے، جو اس کے زبان کا ایک، آپ یوں سمجھے کہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں، کوئی بھی لوگ کہانی لکھتے ہیں، کوئی خط، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، شاعری ہو گئی، نثر ہو گئی، نظم ہوگی، تو یہ سب چیزیں بنیادی طور پر اس زبان کا، ادب کا، اس زبان کے لٹریچر کا حصہ بن جاتی ہے۔ اردو زبان کی اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا جنم بر صغیر پاک و ہند میں ہوا، اور اس زبان کی جو ضرورت پیش آئی وہ یہی تھی کہ جب مختلف قومیں آپس میں یہاں آباد ہوئیں، مختلف علاقوں کے لوگ آئے، افغان آئے، یہاں مختلف جو باشندے، مطلب جن میں مغل بھی تھے، خلجی بھی تھے، مختلف علاقوں سے لوگ آئے، انہوں نے فتوحات کے سلسلے کیے، تو وہاں پر جو رائج زبانیں ہوتی ہیں تو ان سب سے کچھ چیزیں اخذ ہوتے ہوتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک لشکری زبان، اردو کو جس طرح ایک لشکری زبان کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس طرح ایک زبان کا جنم ہوتا ہے۔ اور یہ زبانیں ہمیشہ سے، ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ
کوئی بھی جو لینگویج جب انڈیوس ہوتی ہے کہیں پہ، کوئی بھی زبان کسی کا جنم ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد ہمیشہ سے وقت کی ضرورت پر ہوتا ہے. تو اردو کے مختلف دریچوں کو انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کھولیں گے. جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. کوشش کریں گے کہ ان تمام حوالہ جات کو، ان تمام چیزوں کو ہم کور کریں جو آپ کو ایک بحیثیت طالب علم بھی اور عملی زندگی میں جہاں آپ کو مختلف قسم کے انٹرویوز میں جانا ہوتا ہے یا نیکسٹ لیول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، تاکہ ان میں آپ جب بھی بیٹھیں تو آپ کم از کم اردو کے حوالے سے بہت زیادہ پرسکون ہو، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو کہ آپ کی اس پر دسترس موجود ہے. آخر میں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد